دوسرے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد صاحب ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، عروض کے حوالے سے خاص طور پر اپنی شناخت رکھتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ محور دو جہاں پر اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر گرامی قدر، معزز مہمانان محترم، حاضرین گرامی، یہ میرے لیے بہت عزت اور سعادت کی بات ہے کہ نسیم سحر صاحب کے نعتیہ مجموعے کے حوالے سے اپنی گفتگو کروں، آپ سے اظہار خیال کروں۔ باتیں ان کے مجموعے کے حوالے سے بھی اور ان کی نعت گوئی کے حوالے سے بھی اور ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی مجھ سے پہلے بہت سارے صاحبان نے اپنے اپنے رنگ و آہنگ میں اور مضامین میں پیش کر دی ہیں۔ یہ جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ثنا ہے، آپ کی جو توصیف ہے، اس کا سفر صدیوں سے ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا اسیر ہے، اور ہمارے لیے تو چونکہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس میں باقی اصناف جو شعری اصناف ہیں ان میں بھی یقیناً جذبہ اپنی نہایت کے ساتھ، اپنی انتہاؤں کے ساتھ اظہار کرتا ہے، لیکن اس میں احترام اور مودت کی فضا بھی اس کے ساتھ شریک ہوتی ہے۔ تو یہ دل میں اس کا جو بیج ہے وہ پھوٹتا ہے اور اپنی ثمرباری جو ہے وہ کرتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ بہت عزت اور افتخار کی بات ہے کہ نسیم سحر صاحب نے ایک طویل عرصے کی شعری مسافت انہوں نے جو طے کی ہے، اس میں ان کا شعری سرمایہ اور شعری اثاثہ حب رسول اور نعت رسول سے جگمگاتا دکھائی دیتا ہے، اور جیسے دوستوں نے اظہار کیا کہ ان کے 3 شعری مجموعے نعت میں وہ منظر عام پر آ چکے ہیں، اور یہ جو آخری مجموعہ محور دو جہاں ہے، اس کے اوراق میں جو نور بکھرا ہوا ہے، بہت سادہ، نہایت شستہ اور بہت برجستہ کلام، یعنی جس کے اندر کسی قسم کا کوئی تکلف یا تصنع ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے کہ نہایت سادگی کے ساتھ اپنے درد کی کیفیت کو، اپنے دل کی بات کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جہاں سراپا کے شعر آئے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں، اور جہاں آپ کی سیرت کے مختلف جگمگاتے مناظر انہوں نے پینٹ کیے ہیں سادگی کے ساتھ۔ وہ کسی کا شعر تھا کہ میں کھو چکا اسے رنگی بیانیوں میں کہیں، میں کھو چکا اسے رنگی بیانیوں میں کہیں، وہ حرف سادہ جسے اعتبار حاصل تھا۔ تو یہ جو سادگی ہے یہ اتنی ہمر رنگ ہوتی ہے اور اتنی دلکش ہوتی ہے اور اتنی جاذب نگاہ ہوتی ہے، قلب و نظر کو ایسے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے کہ اس میں کسی طرح کا تصنع اور کسی طرح کی بناوٹ نہیں ہوتی۔ تو نسیم سحر کی اس کتاب میں، ان نعتوں میں، ان حمدیہ اشعار میں، سلام کے اور مناقب کے اشعار میں ہمیں یہی سادگی اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ دکھائی دیتی ہے۔ یعنی وہ کسی قافیے کے محتاج نہیں ہیں، انہیں کسی ردیف کا وہ نہیں ہے، وہ ہر راستہ ان کے لیے کھلا ہے، چونکہ ان کے پاس ایک ایسا گنجینہ موجود ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رہنے کا، اور اس فضا میں جو سانس لینے کا تجربہ ہے وہ ان کے پاس الحمدللہ موجود ہے، اور یہ ایک بہت طویل عرصہ انہوں نے اس فضا میں گزارا ہے جس کی خوشبو اب بھی ان کی نعتوں میں ہمیں دکھائی دیتی ہے اور ہمیں متوجہ کرتی ہے اپنی طرف۔ وہ پاکیزگی جو اس شہر بے نظیر میں رہنے کی وجہ سے ان کے انفاس میں شامل ہوئی ہے، وہ ان کی نعتوں میں بھی ڈھلی ہے، ان کے خیالوں اور جذبوں میں بھی وہ دارائی ہے۔ تو یہ یعنی جس طرح یہاں دوستوں نے اظہار کیا کہ بعض کثرت سے لکھنے والے یعنی وہ اپنا مزاج یا وہ تبدیل کرتے چلے جاتے ہیں، اور ان کی بہت زیادہ جب شاعری وہ ہوتی ہے تو اس میں وہ تاثیر یا وہ اثر کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن نسیم سحر صاحب کی خوبی یہ ہے کہ ان کے کلام میں وہ تازگی کا جوہر موجود ہے،
اور آپ جہاں سے بھی اس کو پڑھنا شروع کر دیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا فیضان ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان شمائل اور ان اوصاف کے بیان کی برکت ہے جو اس مجموعے میں ہمیں جا بجا اور ان کے باقی جو شعری سفر ہے اس میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو میں اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ انہیں اس مجموعے کی اشاعت پر تہنیت پیش کرتا ہوں، اور اللہ کریم کے حضور ان کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا گو ہوں کہ ان کا یہ قلم کا جو سفر ہے، محبت کا یہ جو سفر ہے، نعت گوئی کا یہ جو سفر ہے، یہ سلامت رہے اور وہ اس میدان میں بہت زیادہ اور بھی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے رہیں۔ اسی دعا کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔